پہلا سلاطین اور اس کا 14واں باب جو 31 آیات پر مشتمل ہے۔ یربام کے بیٹے کی وفات۔ اس وقت یربام کا بیٹا ابیا بیمار پڑا اور یربام نے اپنی بیوی سے کہا، ذرا اٹھ کر اپنا بھیس بدل ڈال تاکہ پہچان نہ ہو سکے کہ تو یربام کی بیوی ہے اور سیلا کو چلی جا۔ دیکھ، اخیا نبی وہاں ہے جس نے میری بابت کہا تھا کہ میں اس قوم کا بادشاہ ہوں گا، اور 10 روٹیاں اور پپڑیاں اور شہد کا 1 مرتبان اپنے ساتھ لے اور اس کے پاس جا، وہ تجھے بتا دے گا کہ لڑکے کا کیا حال ہوگا۔ سو یربام کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور اٹھ کر سیلا کو گئی اور اخیا کے گھر پہنچی، پر اخیا کو کچھ نظر نہیں آتا تھا کیونکہ بڑھاپے کے سبب سے اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں۔ اور خداوند نے اخیا سے کہا، دیکھ، یربام کی بیوی تجھ سے اپنے بیٹے کی بابت پوچھنے آ رہی ہے کیونکہ وہ بیمار ہے، سو تو اس سے یوں کہنا، کیونکہ جب وہ اندر آئے گی تو اپنے آپ کو دوسری عورت بنائے گی۔ اور جیسے ہی وہ دروازے سے اندر آئی اور اخیا نے اس کے پاؤں کی آہٹ سنی تو اس نے اس سے کہا، اے یربام کی بیوی، اندر آ، تو کیوں اپنے کو دوسری بناتی ہے؟ کیونکہ میں تو تیرے ہی پاس سخت پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ سو جا کر یربام سے کہہ، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے لوگوں میں سے لے کر سرفراز کیا اور اپنی قوم اسرائیل پر تجھے بادشاہ بنایا اور داؤد کے گھرانے سے سلطنت چھین لی اور تجھے دی، تو بھی تو میرے بندے داؤد کی مانند نہ ہوا جس نے میرے حکم مانے اور اپنے سارے دل سے میری پیروی کی، تاکہ فقط وہی کرے جو میری نظر میں ٹھیک تھا۔ پر تو نے ان سبوں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے زیادہ بدی کی اور جا کر اپنے لیے اور معبود اور ڈھالے ہوئے بت بنائے تاکہ مجھے غصہ دلائے، بلکہ تو نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا۔ اس لیے دیکھ، میں یربام کے گھرانے پر بلا نازل کروں گا، اور یربام کی نسل کے ہر لڑکے کو، یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے، کاٹ ڈالوں گا، اور یربام کے گھرانے کی صفائی کر دوں گا جیسے کوئی گوبر کی صفائی کرتا ہو، جب تک وہ سب دور نہ ہو جائے۔ یربام کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے، اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ سو تو اٹھ اور اپنے گھر جا، اور جیسے ہی تیرا قدم شہر میں پڑے گا وہ لڑکا مر جائے گا، اور سارا اسرائیل اس کے لیے روئے گا اور اسے دفن کرے گا، کیونکہ یربام کی اولاد میں سے فقط اسی کو قبر نصیب ہوگی، اس لیے کہ یربام کے گھرانے میں سے اسی میں کچھ پایا گیا جو خداوند اسرائیل کے خدا کے نزدیک بھلا ہے۔ علاوہ اس کے خداوند اپنی طرف سے اسرائیل کے لیے ایک ایسا بادشاہ برپا کرے گا جو اسی دن یربام کے گھرانے کو کاٹ ڈالے گا۔ لیکن کب؟ یہ ابھی ہوگا، کیونکہ خداوند اسرائیل کو ایسا مارے گا جیسے سرکنڈا پانی میں ہلایا جاتا ہے، اور وہ اسرائیل کو اس اچھے ملک سے جو اس نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا اکھاڑ پھینکے گا، اور ان کو دریائے فرات کے پار پراگندہ کرے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے یہ سیرتیں بنائیں اور خداوند کو غصہ دلایا ہے۔ اور وہ اسرائیل کو یربام کے ان گناہوں کے سبب سے چھوڑ دے گا جو اس نے خود کیے اور جن سے
اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا۔ اور یربام کی بیوی اٹھ کر روانہ ہوئی اور ترزا میں آئی، اور جیسے ہی وہ گھر کے آستانے پر پہنچی وہ لڑکا مر گیا۔ اور سارے اسرائیل نے جیسا خداوند نے اپنے بندے اخیا نبی کی معرفت فرمایا تھا اسے دفن کر کے اس پر نوحہ کیا۔ یربام کی وفات اور یربام کا باقی حال کہ وہ کس طرح لڑا اور اس نے کیوں کر سلطنت کی، وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور جتنی مدت تک یربام نے سلطنت کی وہ 22 برس کی تھی، اور وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا ندب اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ یہودا کا بادشاہ رہبام۔ اور سلیمان کا بیٹا رہبام یہودا میں بادشاہ تھا۔ رہبام 41 برس کا تھا جب وہ بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے یروشلم یعنی اس شہر میں جسے خداوند نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چنا تھا تاکہ اپنا نام وہاں رکھے، 17 برس سلطنت کی۔ اور اس کی ماں کا نام نما تھا جو امونی عورت تھی۔ اور یہودا نے خداوند کے حضور بدی کی، اور جو گناہ ان کے باپ دادا نے کیے تھے ان سے بھی زیادہ انہوں نے اپنے گناہوں سے جو ان سے سرزد ہوئے اس کی غیرت کو برانگیختہ کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ہر ایک اونچے ٹیلے پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اونچے مقام اور ستون اور یسیرتیں بنائیں۔ اور اس ملک میں لوتی بھی تھے، وہ ان قوموں کے سب مکروہ کام کرتے تھے جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دیا تھا۔ اور رہبام بادشاہ کے 5ویں برس میں شاہ مصر سیسک نے یروشلم پر چڑھائی کی، اور اس نے خداوند کے گھر کے خزانوں اور شاہی محل کے خزانوں کو لے لیا، بلکہ اس نے سب کچھ لے لیا، اور سونے کی وہ سب ڈھالیں بھی لے گیا جو سلیمان نے بنائی تھیں۔ اور رہبام بادشاہ نے ان کے بدلے پیتل کی ڈھالیں بنائیں، اور ان کو محافظ سپاہیوں کے سرداروں کے سپرد کیا جو شاہی محل کے دروازے پر پہرا دیتے تھے۔ اور جب بادشاہ خداوند کے گھر میں جاتا تو وہ سپاہی ان کو لے کر چلتے اور پھر ان کو واپس لا کر سپاہیوں کی کوٹھڑی میں رکھ دیتے تھے۔ اور رہبام کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں لکھا نہیں ہے؟ اور رہبام اور یربام میں برابر جنگ رہی، اور رہبام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا۔ اس کی ماں کا نام نما تھا جو امونی عورت تھی، اور اس کا بیٹا ابیام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔